میری جیسے ہی سیکنڈ پریگنینسی ہوئی تو آئی ہیڈ اے مس کیریج ان 7 months. آئی لاسٹ اے بیبی بوائے, دین آئی لاسٹ اندر بیبی بوائے. اس طرح پھر تھرڈ ہوا, اسے 3 ہو گئے. تو ہمیشہ لیٹر آن اسٹیجز پہ, not the initial months. 7 then 5th. تینوں ٹائمس نہیں 7 5th. 7 تو I had to deliver the baby because وہ پورا بچہ تھا and I had to deliver it. But جو میرا سیکنڈ والا تھا وہ 5th month تھا. Then I had it in 7-8 weeks. تو میرا جو ٹینشن اسپین تھا نا وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا تھا. جب میں ٹیچنگ کے لیے جاتی تھی تو میں بچوں کے ساتھ جس طرح ہوتی تھی پہلے وہ میں کر نہیں پا رہی تھی. میری جو میں بہت جلدی ایجی ہو جاتی تھی, اریٹیٹ ہونے لگتی تھی. Then I realized کہ نہیں, یہ مجھ سے نہیں ہو رہا. And I told the principal کہ میں نے, she was very unhappy about it کہ no, تم اتنا اچھا بچوں کے ساتھ ہو تو تم کرو, تمہاری اٹینشن ڈائیورٹ رہے گی. ایسا نہیں, مجھے اب نہیں کرنا. پتہ نہیں پھر ایسے ہی مین وائل میں نے کمرشلس وغیرہ کیے تو بڑے میں کمرشلس میں ہٹ ہو گئی. کیسے پہنچی, کیسے کمرشل یار میں نے بڑی مشکل گھر میں تو کسی کا تعلق اس سائڈ سے نہیں ہے اور مجھے اجازت بھی نہیں تھی, میں سچ بتاؤں تو. میں نے ایسے ہی بولا کہ ایک پینٹین کا کمرشل آیا اور ان کو میں پسند آ گئی. تو میں جب کمرشلس میں آئی تو وہ کمرشل بڑا ہٹ ہو گیا. اس کے بعد مجھے پھر 2 اور کمرشل, اور پیسے بھی ملے ہوں گے اچھے, اور پیسے بھی ملے. جب پہلے تو بڑا اعتراض ہوا کہ میں کمرشل سے بڑی لیٹ آئی ہوں, لیکن جب کہ چیک آ گیا تو سب نارملائز ہونے لگ گیا آہستہ آہستہ. اچھا مین وائل اسی میں آئی تھنک میری اٹینشن میں اتنی ریلیکس ہو گئی کہ سیکنڈ بیبی کنسیو کر لیا. بیٹی جو اسٹریس جب ہٹا تو اسٹریس ہٹا. اور کیونکہ میں ہر وقت ایک ہی چیز سوچتی رہتی تھی. آئی ایم شیور جتنی بھی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے بہت مس کیریجز ہوتے ہیں اور نہیں بچے ہوتے تو وہ پھر ان کا دھیان جو ہے نا وہ پھر ایک ہی چیز میں لگ جاتا ہے, مجھے بچہ ہی پیدا کرنا ہے, مجھے بچہ چیلنج بن جاتا ہے, پروف ایوری ون کہ میرا ایک اور بچہ ہو. پھر خیر اب کنسیو کیا تو پھر میں آرام سے بیٹھ گئی. مجھے 2-3 بینکاک کے کمرشلس کی آفر آئی تو کیونکہ میری ہسٹری ایسی تھی پریگنینسی کی تو میں نے ڈاکٹر سے جا کے کہا پلیز کین آئی ٹریول, تو شی سیڈ نو یو کانٹ ٹریول. میں ایک انجیکشن پہ تھی جو مجھے 9 months تک لگتا تھا انجیکشن. تھرو آؤٹ جو میری سیکنڈ بیبی کی مطلب 4th ہو گیا ایک طرح, زرنیش کی پوری جرنی جو تھی میری پریگنینسی کی, ایوری ڈے رابعہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ I'm going to lose her. Oh God, you must be so scared. I was so scared. I'm sure کہ everybody can relate to it جن کے ساتھ یہ ہوا ہے. میں روز جاتی تھی ہاسپٹل, مجھے ایسا لگتا تھا نا کہ مجھے فیل نہیں ہو رہی اس کی موومنٹ, تو میں روز ہاسپٹل جاتی تھی. پورے ہاسپٹل کو میری شکل یاد ہو گئی تھی کہ یہ ہارٹ بیٹ چیک کرانے آئی ہو. اچھا اس کے بعد ایک انجیکشن تھا جو مجھے ڈے لائک لاسٹ ڈے تک وہ انجیکشن کیوں لگ رہا تھا آپ کو وہ انجیکشن؟ وہ تھے بلڈ تھنرز, کلیگزن کہتے ہیں, آئی ڈونٹ ریمبر دی نیم ناؤ. وہ یا تو ہارٹ پیشنٹس کو لگتا ہے جن کی بلڈ تھکنیس ہوتی ہے ان کو بلڈ تھنرز لگتے ہیں. 9 months تک میرے کبھی ادھر بروز کبھی ادھر بروز. ایک دن میں نے خود لگانے کی کوشش کی اپنے اسٹمک پہ تو اتنا بڑا بروز ہو گیا. میں نے کہا اب کون ہاسپٹل بار بجے. خیر اینی ویز کٹ اٹ شارٹ, تو وہ خیر بیٹی ہوئی. بیٹی کے بعد دین آئی ریئلائزڈ کہ اچھا اب میں کچھ اور کام شروع کرتی ہوں. پتہ نہیں پھر ایک میری ہسبینڈ کی فرینڈ تھی, اس نے کہا کہ میں کچھ بچوں کے کپڑوں کا کام شروع کر دیا. تو میں نے بتایا نا میں نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا. تو اس نے کہا مجھے کپڑے خریدنے اپنی بیٹی کے لیے. وہ آئی تو اس نے جب مجھے دیکھا تو شی سیڈ تم اتنی مزے کی باتیں کرتی ہو. تو اس کے دوست نے کہا مجھے نا ہمیں نیوز 1 کے لیے ایک مارننگ شو ہوسٹ چاہیے, پر نیوز کے لیے ہوگا, تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ ہی لیکن نیوز اورینٹڈ ہوگا, اس کا فارمیٹ پورا نیوز ہوگا. ایسا اچھا چلو میں ٹرائی کرتی ہوں. اب میں نے ڈر کے آڈیشن دیا, سیما طاہر کو میں پسند آ گئی, انہوں نے کہا تو مجھے اسی سے کرانا ہے. بٹ دین وہاں سے اسٹارٹ کیا, بس ہو گیا اسٹارٹ. تب میں نے ایکٹنگ نہیں کی کیونکہ ایکٹنگ کے لیے میرے بچے اس وقت بہت چھوٹے تھے, دونوں بیٹیاں چھوٹی تھیں. ماشاء اللہ سے آپ کی بڑی بیٹیاں ہیں الحمدللہ. تو آمنہ آپ کو کیا لگتا ہے 1-2 چیزیں جو ماں باپ بچوں کا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ پاتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے جب بیٹیوں نے آ کے بولا اور آپ کا پوائنٹ آف ویو چینج ہوا ہو, آج کل کی جو جنریشن ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں اس جنریشن کی باتوں کو ویسے ہی بہت زیادہ, میری تو بیٹیاں نا امپورٹنس نہیں دیتی ہیں. لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں, ہم لوگ پھر اپنے نا تھوڑی بہت ہے ہم لوگوں کے اندر یہ جرمز ہیں آج تک کہ ہم تھوڑی خاندانی پالیٹکس میں پڑھ بھی جاتے ہیں. میں تو خیر سب سے فوراً سے دادکوں سے بھی نانکوں سے بھی سب سے جو ہے نا وہ کر لیتی ہوں, کویسچننگ کرتی ہوں اور پورا حساب لیتی ہوں.
ہم آج کل کے کیا حساب لیتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہاں مطلب میں بولتی ہوں اگر میری کوئی غلط چیز ہو تو میں بول دیتی ہوں. اور بڑے انٹرویوز کی وجہ سے میں اپنی پھنسی بھی ہوں جس پہ میری بڑی بہنیں مجھے ڈانٹتی بھی ہیں کہ تم بول دیتی ہو, کچھ تو خیال کر لیا کرو. میں کہتی ہوں کیوں یار, جو سچ ہے وہ ہے, جو جس نے کیا ہے وہ فیس. اب اگر میں ٹی وی پہ آ کے بول رہی ہوں تو بھائی آپ نے کیا, آپ کو کرتے ہوئے برا نہیں لگا, میرا بولتے ہوئے برا کیوں لگ رہا ہے؟ جب آپ کر رہے ہوتے ہو کسی کے ساتھ تو وہ چیز, جیسے سیٹس پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اننرونگ ہوتی ہیں کچھ آرٹسٹ کی, اور وہ بہت زیادہ سپیریئر ہوتا ہے, ان کو کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے کوئی وہ ہو گئے, بڑے اسٹارز بنے ہوئے. تو میں کہتی ہوں ان کو ڈر کیوں, مجھ سے تو تھوڑا کچھ دن ڈر لگتا ہے نا کہ کہیں ٹی وی پہ صبح جا کے نہ بول بتا نہ دے. تو میں کہتی ہوں جب آپ کو کرتے ہوئے برا نہیں لگ رہا تو کسی کے منہ سے سنتے ہوئے کیوں برا لگ رہا ہے؟ کیا ہے تو بک تو. But everybody is not brave like you, نا. Everybody is not. یہ ایک فلا ہے میرے اندر جو میرے اگینسٹ چلا جاتا ہے. بٹ یس, جو آپ نے بات کی کہ میں حساب پورا لیتی ہوں, پر آج کل کے بچے بڑے ڈفرینٹ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. کہتے ہیں نہیں, وہ ہر چیز میں پہلے پازیٹیوٹی دیتے ہیں. That's nice. کہ نہیں ہو سکتا یہ بات نہ ہو, نہیں اماں لیٹ اٹ بی, آپ نہ پڑھیں, آپ اس طرح کی چیز نہ سوچیں. تو مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے. پر جینزیز کچھ اسمارٹ بھی بہت ہو گئے جو میں نہیں زیادہ. بٹ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا ہے, یا یو فیل کہ ماں باپ اتنی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں جتنی تیزی سے ہونے کی ضرورت ہے, یا جین زی کو تھوڑا سا ماں باپ کو زیادہ سمجھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اٹ گوز بوتھ ویز. بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر کی کچھ ویلیوز ہیں تو وہ آپ, جیسے کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا رابعہ کہ بچہ کمرے سے نہیں آ رہا باہر, اب میرے گھر میں یہ الاؤ نہیں. اگر میرا کوئی گیسٹ آیا ہے, کوئی بھی آیا ہے, اور میرا بچہ گھر میں پریزنٹ ہے, اینڈ اف شی از ٹیلنگ می کہ نو آئی ڈونٹ فیل لائک کمنگ آؤٹ اینڈ سیئنگ سلام, اس بچے کی اس دن زندگی پورا دن حرام ہے. And they listen to you. And they do. And الحمدللہ میری بچیاں میری بات بہت سنتی ہیں اور ریگارڈ بھی کرتی ہیں, اور ان کو پتہ ہے گھر کی ویلیوز کیا ہیں. اور اگر میرے گھر کوئی مہمان آیا ہے اور کام کرنا ہے, کچھ جگہوں پہ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو نا ہم نے بہت زیادہ یہ کہہ دیا کہ نہیں میرا بچہ تو نہیں. آج کل کے بچے نا, آج کل کے بچے کوئی نہیں ہوتا, آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے, آپ کے گھر کا لائف اسٹائل ہوتا ہے, اور آپ نے بچے کو وہی سکھانا ہوتا ہے. سو یو ریئلی بلیو کہ آج کل بھی ماں باپ کے پاس وہ پاور ہے جو پہلے ہوتی تھی؟ تھوڑی بہت, لیکن یہ بھی غلط ہے جو ہر وقت بچے کو ہم پہلے ہمارے ماں باپ کر دیتے تھے کہ ہر کسی کے سامنے کہنا کہ میری تو بیٹی ایسی ہے اور یہ وہ, یہ غلط ہے. یہ اس چیز سے پیرنٹس شوڈ ریفرین, بیکاز آپ کے بچوں کی بھی ایک ہوتی ہے رسپیکٹ ہوتی ہے, اور وہ آپ بچوں کو سب کے سامنے جا کے نہیں کر سکتے. پر مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم بہنیں ہیں نا تو ہم سب کے بچے برابر ہیں, تو ہم آپس میں جو بات کریں وہ کریں, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا خالہ کے سامنے کہہ دیا یا اس کے سامنے کہہ دیا. پر بچے یہ بھی مائنڈ کر جاتے ہیں بھائی کہ ہماری بات خالہ کو کیوں, خالہ کے سامنے کیوں کر دی, خالہ نے ایسے کیوں بول دیا, ایسے کیوں کر دیا. تو بڑا ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے بھی. تو سمجھ بچوں کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا, تو آپ کو بھی تھوڑا چینج ہونا پڑتا ہے. لیکن بس وہ میں نے کہا نا, اٹ گوز بوتھ.